السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کے متعلق فرمایا یہ میرا رستہ ہے۔ میں نے تفصیل سے ان آیات کو بیان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے، جنہوں نے اس صراط مستقیم رستے کو اپنایا ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ اللہ قیامت والے دن جنوں انس کو اکٹھا کرے گا اور جنوں سے کہے گا تم نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ ان کے دوست کہیں گے انسان اللہ انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کہے گا تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، اسی کے اندر تم رہو گے۔ اور اے جنوں انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ڈراتے تھے اور میری ملاقات کے متعلق بھی تمہیں انہوں نے آگاہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ضرور اللہ، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ تیری نافرمانی اور کفر کیا ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا کہ جب کسی قوم کے اوپر میرا عذاب آئے تو کوئی قوم کا فرد یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے ہمارے پاس تو ڈرانے والا بھیجا ہی نہیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک اللہ کسی قوم کے اندر رسول نہیں بھیج دیتا اس وقت تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ ہر ایک کے لیے درجات ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے، برائی کرنے والوں کے لیے، کسی کو جنت کی صورت میں اور کسی کو جہنم کی صورت میں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 133 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اپنے متعلق فرمائے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایمان لائے نہ لائے، نیک عمل کرے نہ کرے، اس کو اپنے لیے فائدہ ہے۔ اگر تم نے اسی طرح تنگ کیا تو میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا۔ قیامت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، عمل کر لو، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب بے پرواہ ہے، ذُو الرَّحْمَةِ، اور وہ رحمت والا ہے۔ وہ بے پرواہ بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ وہ کتنا بے پرواہ ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تم سارے ایک انسان کی طرح سارے نیک ہو جاؤ، سارے نیک بن جاؤ۔ جو متقی انسان ہے نا اس کی طرح کے جن و انس جتنے پہلے گزر گئے ہیں، جتنے بعد میں آنے ہیں، سارے لوگ انسان اور جن اسی طرح کے بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میری سلطنت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، میری شان وہاں پر ہی ہے، میری شان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سارے ہی ایک بدکار گناہگار انسان کی طرح کے ہو جاؤ اور میری عزت میری شان کے اندر میری عظمت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تیری شان تیری عظمت اس طرح ہے جس طرح تیرے چہرے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں تم ایمان لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں تم اس کلمے کو پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نبی کی بات کی اہمیت تمہارے نزدیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے تب بھی کوئی بات نہیں، اس قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے تب بھی کوئی بات نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا نہیں مانتے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، وہ رب بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر انسان کے اوپر غالب ہے، ہر معاملے کے اوپر غالب ہے۔
اس کی رحمت اس کے غصے پر بھی غالب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو رحمتوں والا تو ہے، اس کے پاس بے پار رحمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس روح زمین کے اوپر ایک حصہ، میرے رب کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ایک حصہ رحمت کا اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس وجہ سے جاندار، انسان، جن، جانور جو کچھ بھی ہے وہ سارے ایک دوسرے سے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ درندہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے اس رحمت کی بنا کے اوپر۔ اور جس رب کے پاس 99 رحمتیں ہیں وہ انسان کو کس طرح کل قیامت والے دن جہنم میں جانے دے گا؟ وہ رحمتوں والا ہے، اس نے اپنی رحمت لوگوں کے لیے خاص کر رکھی ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ کل قیامت والے دن ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ جتنے مرضی نیک عمل کر لیں، جانا پھر بھی ہم نے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ فرمایا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، ویستخلف، اور وہ لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جسے وہ چاہے، کما انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریتی، اولاد میں سے، نسل میں سے، قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی نسل میں سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اس روح زمین کے اوپر جتنی قومیں نالائق تھیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والی تھی، اللہ کی بغاوتیں کرنے والی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پھر آگے جو نسل چلی تھی اللہ رب العالمین نے دوسرے لوگوں سے پھر ان کی نسل کو آگے چلایا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی کے اندر سارے سوار ہو گئے، جانور بھی سوار ہو گئے، انسان بھی سوار ہو گئے۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے تقریباً 40 کے قریب مرد اور عورتیں اس کشتی کے اندر بیٹھ گئی تھیں۔ بقیہ جو کشتی کے علاوہ تھے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے جتنے لوگ تھے اللہ نے سب کو غرق کر دیا تھا، سب کو ختم کر دیا تھا۔ پھر آگے جو نسل چلی تھی وہ اللہ رب العالمین نے ان کشتی والوں کے اندر سے نسل کو چلایا تھا، اور یہ پھر لوگ آگے نئی نسل بن گئی۔ پھر اگلی قوم آئی، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے عذاب کے سبب ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر جو لوگ بچے تھے ان میں سے پھر آگے نسل کو چلایا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم نے بھی اپنے رویوں کو نہ بدلا، اپنی اصلاح نہ کی، اللہ رب العالمین تمہاری جگہ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تمہاری جگہ نئی قوم کو لے آئے گا، اور اللہ کے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ہلاک برباد کر کے اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ فرمایا انما بے شک، ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو نا، لآت، وہ قیامت ضرور بھی ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سوال کرتے تھے وہ قیامت کب آئے گی جس کا آپ سوال کرتے، ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ قیامت آ کے رہے گی، وہ کب آئے گی؟ اللہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وہ قیامت آئے گی اور ضرور بھی ضرور آئے گی۔ اس وقت تمہاری لوگوں کیفیت کیا ہوگی؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم من و مٹی کے اندر ہماری ہڈیاں ختم ہو گئیں، ہمارا جسم وجود ختم ہو گیا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان کہتا ہے کہ مجھے کون ذات کھڑی کرے گی، کون مجھے کھڑا کرے گا، کون مجھے زندہ کرے گا؟ انسان کو وہ وقت یاد نہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے تو اس وقت اس کو بنا دیا تھا۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے اس کا کوئی دنیا کے اندر وجود اس کا نام تک نہیں تھا، جب میں نے اس وقت اس کو پیدا کر لیا تھا، تو اب میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا لآت، وہ قیامت ضرور بھی ضرور آ کے رہے گی۔ وما انتم بموجزین،
اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم عاجز نہیں کر سکتے. کوئی کہے کہ میں نے زندہ نہیں ہونا, میں نے اللہ حشر کے میدان کے اندر نہیں جانا, اللہ میں نے حساب کتاب والا معاملہ نہیں کرنا, میں نے نہیں جزا سزا والا معاملہ کرنا, اپنی مرضی کرے, اپنی منمانی کرے, نہیں میں نہیں ایسے کروں گا, اللہ کو عاجز کر دے. اللہ فرماتے ہیں روح زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رب کو مغلوب کر دے گی, عاجز نہیں کر سکے گی. اللہ جب حکم دے گا, جیسے دے گا, ہر چیز اس وقت وہ کام کرنے والی ہوگی جس طرح کا میرا رب اس کو حکم دے گا. فرمایا کل, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے, یا قوم اعملوا, اے میری قوم عمل کرو, علی مکانتکم, اپنی جگہ پر, جہاں تمہارا دل کرتا ہے, جیسا کرتا ہے کرتے رہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نے دعوت کا کام کیا ہوگا. یہ نہیں کہ دعوت کا کام ہم نے کیا ہی نہیں, ہم نے کسی کو نصیحت کی ہی نہیں, ہم نے کسی کو پیغام دیا ہی نہیں, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں. اس وقت ہم کہیں گے جب ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے. جب پیغام نہیں پہنچایا تو اس وقت ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ نہ کرے کہیں ہم بھی اس وبال کا شکار نہ ہو جائیں, کیونکہ اللہ نے پہلے حکم دیا ہے کہ تم نے ان کو نصیحت کرنی ہے اور پھر بعد میں ان کے ساتھ ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دینا ہے. نبی الاسلام نے بھی جب دعوت کا کام کیا, ان کو بتلایا, ان کو سمجھایا, لیکن لوگ انہوں نے ماننے سے انکار کیا. تو پھر اب اللہ حکم دے رہا ہے یا قوم اعملوا, ان کو کہہ دیجئے کہ اے میری قوم عمل کرو, علی مکاناتکم, جس طرح کا تمہیں عمل پسند ہے, اپنی جگہ پہ رہ کے نا تم عمل کرتے رہو. انی عامل, میں بھی عمل کرتا ہوں, تم بھی عمل کرو. میرے ماننے والے بھی عمل کرتے ہیں, میں بھی عمل کرتا ہوں, تم بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے کام کرو. جس عقیدے پر تم چل رہے ہو اسی عقیدے کو پکڑے رکھو, اور جس بات کو میں مان رہا ہوں میں اسی بات کو مانتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. فسوف, پس ان قریب, تعلمون, تم جان لو گے. اللہ اکبر. جب کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے نا, اس وقت اللہ رب العالمین جب انسانوں کو نواز رہا ہوگا اپنی رحمت سے, مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, اس وقت ان کے منہ کے اندر بھی پانی آئے گا. کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ہائے کاش آج کے دن کے اوپر ہمارا بھی ایمان ہوتا, ہم بھی مسلمان ہوتے, اور آج ہمیں بھی یہ عزت اور حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین اس وقت کسی کی اس بات کو قبول نہیں کرے گا, اس وقت کسی کی فریاد کو قبول نہیں کرے گا. چاہے کوئی نبی کا بیٹا ہو, چاہے کوئی نبی کا باپ ہو, چاہے کوئی نبی کی بیوی ہو, چاہے کوئی نبی کا چچا ہو, جس طرح کے اس کے حالات تھے, جس حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے, اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا. اللہ فرماتے ہیں فسوف تعلمون, تم ان قریب جان لوگے, من تکون لہ, کس شخص کے لیے ہے, عاقبت الدار, انجام کے لحاظ سے کون اچھا ہے. یہ کل قیامت والے دن اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. پھر تمہیں پتہ چلے گا جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے, جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کے دشمن اور باغی اور بے ایمان ہوں گے. اللہ رب العالمین جنت والوں کو نعمتوں سے نوازے گا, اور جو جہنم میں جائیں گے اللہ ان کو سخت ترین عذاب کے ساتھ دوچار کرے گا. یہ تمہیں کل قیامت والے دن سب کچھ پتہ چل جائے گا. انہو, بے شک, لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتا. اور ظلم کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جو مشرک ہوتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے, اور اس ظلم کا انتقام انجام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجرم کو, اس مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ نے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا رکھا ہے. آخری بات, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, لوگوں اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ مشرکین مکہ کی کیا عادات تھیں, ان کا کیا غیر اللہ کے ساتھ معاملات تھے, تو یہ جو آیات آ رہی ہیں آگے رکوع تک, کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے, تو اس کے اندر اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے ان کا ذہن کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا منہج کیا تھا, وہ کرنا کیا چاہتے تھے اور چاہتے کیا تھے کیا ہو ہمارے ساتھ. اس حوالے سے اللہ ذکر کرنے لگا ہے. فرمایا وجعلوا, اور انہوں نے بنا لیے, للہ,
اللہ کے لیے، مما زرع جو پیدا کرتی ہے، من الحرث کھیتی یعنی پھل، کوئی بھی انگور، کھجور، انار، کوئی بھی کھیتی، کوئی بھی چیز پیدا کرتی ہے، والانعام اور چوپائے۔ یہ اللہ رب العالمین بات کیا کرنے لگے ہیں، پہلے بات کو سمجھ لیجئے، کھیتی میں سے یا جانوروں میں سے۔ کھیتی کے اندر کھجوریں لگائی ہیں، اب اس میں سے 2 زمینیں ہیں، اس کی پارٹیشن کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ غیر اللہ کے لیے، یہ بتوں کے نام پہ ہے، یہ اللہ کے نام پہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کا جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اس حصے میں تو غیر اللہ کے لیے حصے کے اندر شامل ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب بتوں کے نام پہ جو دیا ہوا ہے، وقف کیا ہوا ہے، اگر اس میں سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی کمی آ گئی ہے تو یہاں سے اتار کے مال اس کے اندر نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ اللہ تو بڑا غنی ہے، اللہ کو اتنے مال کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے مال کے اندر گھاٹا پڑ جاتا تو کہتے نہیں، اللہ کے مال کے اندر نہیں داخل کرنا، یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے، بتوں کے نام پہ ہے، یہ بیچارے غریب ہیں، کنگال ہیں، اللہ تو غنی ہے۔ اگر اللہ کے مال کے اندر کمی آ جاتی تو اس مال سے کمی کو پورا نہ کیا جاتا، اگر بتوں کے مال کے اندر کمی آ جاتی تو پھر ادھر سے لے کے مال اس باری یعنی بتوں کی جو حصے کی زمین ہوتی تھی اس کے اوپر اس کو خرچ کر دیا جاتا۔ یہ بعض نے لکھا ہے اگر پانی لگایا ہے اور پانی کا جو دن تھا وہ بتوں کے لیے خاص تھا، اب وہ پانی گزرتا ہوا اللہ کے نام کی جو زمین وقف کی ہوئی تھی اس زمین میں پانی آ گیا، اب جتنا پانی اس نے جتنے درختوں کو سیراب کیا ہوگا ان سارے درختوں کا پھل بھی بتوں کے نام پر اتارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے اللہ کہتے ہیں چوپایوں میں سے اور کھیتی میں سے نصیباً حصہ مقرر کر رکھا تھا، فقالوا پس وہ کہتے ہیں ھذا للہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، اپنے تقسیمیں کر رکھی تھی، ضرب تقسیمیں خود کی ہوئی تھی، یہ اتنا اللہ کے لیے، اتنا بتوں کے لیے۔ فما کان پس جو تھا لشرکائہم بزعمہم گمان کیے ہوئے، وھذا لشرکائنا کہتے وہ شریکوں کا ہے یعنی بتوں کا ہے اور یہ اللہ کا ہے۔ فما کان پس جو تھا لشرکائہم ان کے بتوں کا، فلا یصل الی اللہ پس وہ اللہ کی طرف نہیں ملتا تھا، وما کان للہ اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا، فہوا پس وہ یصل وہ مل جاتا تھا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے انتہا درجے کا برا فیصلہ ہے۔ یہ دیکھیے مشرکین مکہ کا رویہ تھا، اور آج ہمارے اس دور کے اندر دیکھ لیجئے کہ غیر اللہ کے نام پر کس طرح نکالی جاتی ہے چیز اور اللہ کے نام پہ کس طرح نکالی جاتی ہے۔ یہ عقیدت ساری غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر تھی۔ آج بھی زکوٰۃ فرض ہے نا، اور صدقہ یہ اپنی خوشی سے بندہ جتنا مرضی دیتا رہے، لیکن زکوٰۃ کی ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی جمعرات کو دربار کے اوپر دیگ تقسیم کرنے کی اہمیت ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ڈنڈی مارتے ہیں، چھپا چھپا کے مال رکھتے ہیں، کہیں مال ختم نہ ہو جائے، کہیں مال ضائع نہ چلا جائے، لیکن اسی مال میں سے غیر اللہ کے نام پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی، کہیں اللہ کا قہر یا یہ جو بزرگ ہیں ان کی بد دعا نہ لگ جائے اور یہ معاملہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ اس لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک میرے حصے کا مال یعنی میرے لیے جو وقف کیا ہوتا تھا اس کو بتوں کے ساتھ ملا لیتے تھے، اور بتوں کے لیے جو خاص کیا ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے کے اندر شامل نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشرکین مکہ کا رویہ تھا۔ آگے بھی اسی بات کو میرا رب مزید بیان کرے گا۔ آگے مشرکین مکہ نے جو جو خاص معاملات کر رکھے تھے اس حوالے سے اللہ رب العالمین مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر بس یہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بے پرواہ ہوں،
مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نمازیں پڑھے نہ پڑھے، کوئی ایمان کو قبول کرے نہ کرے، اور اسی لحاظ سے قیامت لازماً آ کے رہے گی، اس کے اندر کوئی شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مرنے اور مرنے کے بعد کے معاملات کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔